میر صاحب واسف کے پردہ فرمانے کے بعد یہ واصف خیال سنگت بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور اس میں کیا یہ سنگت جو تھی یہ واسف کی حیات میں بن چکی تھی، اور یہ سنگت کیا کام کر رہی ہے؟ شاہ صاحب واصف صاحب کا آپ کو پتہ ہے وصال 1993 میں ہوا تھا، تو ان کے ساتھ جو ایک تعلق بن گیا تھا تو ان کی یاد خیال وہ رہتی تھی. تو پھر چند دوستوں نے مشورہ دیا کہ یار واصف صاحب کے چاہنے والے گجرانوالہ میں بھی بڑے ہیں، تو آپ انہیں ایک کیوں نہیں پلیٹ فارم دیتے، تو آپ ایک تنظیم بنائیں. وہ تنظیم جو ہے وہ اس کے تحت ان کی محافل اور پروگرام مختلف سطح پہ ہوتے ہیں، اور سیمینارز بھی کریں آپ، اور ان کے تعلیمات کا فروغ جو ہے وہ اسی طرح پھر ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا تو آج کل بڑا زور ہے، مگر اس وقت تو وہ اس طرح نہیں تھا. تو وہ پھر ہم نے 1996 میں جو ہے نا ایک سیمینار منعقد کرنے کا ارادہ کیا. تو گجرانوالہ آرٹس کونسل ہال میں ہم نے وہ سیمینار کیا. تو وہ پھر ایک تقاضا تھا، جب ہم نے کارڈ لکھنا تھا، اشتہار دینا تھا کہ آج پروگرام ہے، تو اس کے پھر ضرورت کے تحت ہمیں ایک پلیٹ فارم، مجھے پرسنل نام دینے میں ہچکچاہٹ تھی کہ انوائٹی جو ہے وہ میر جہانگیر ہے، تو ہم نے کہا کیوں نہ ایک نام دیا جائے جس میں سب شامل ہوں. اس ضرورت کے تحت ہم نے پھر ایک نام سوچا، اور پھر وہ واصف خیال سنگت یہ نام رکھ کے تو ہم نے اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع کی. ماشاءاللہ. اور ابھی تک کتنے سیمینار ہو چکے ہیں جی؟ کچھ میں تو میں بھی شامل ہوا ہوں، اور بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، اور بڑے بڑے پاکستان کے ملک کو صدر بھی آئے ہیں، اور بڑے بڑے منسٹرز بڑے بڑے اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں. جی یہ شاہ صاحب اب تک گجرانوالہ میں 9 سیمینار ہم نے کیے ہیں، اور ہر سیمینار پہلے سے زیادہ گیدرنگ، اور ہمارے سٹیج پہ جو مہمان آتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ علمی سطح پہ اور ادبی سطح پہ اور روحانی حوالے سے بھی جو شخصیات ہیں انہیں ہم مدعو کرتے ہیں، اور وہ سب ایک وقت پہ پلیٹ فارم پہ ہمارے ہاں تشریف لائے، جس میں پاکستان کے 2 صدور، جس میں ایک جناب محمد رفیق تارڑ صاحب انہوں نے پرزائڈ کیا، اور ایک سیمینار 2014 میں سید ممنون حسین صاحب نے پرزائڈ کیا. تو اس طرح کر کے ادبی شخصیات میں جناب اشفاق احمد صاحب، جناب حنیف رامے صاحب، ڈاکٹر انور سجاد صاحب، اصغر ندیم سید، منو بھائی، افتخار عارف صاحب، جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. میں تو عام سا بندہ ہوں جی. نہیں، آپ ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں. میں نے آپ کی دیکھا ہے جی ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم نا شاہ صاحب کے ساتھ مجھے مصر جانے کا بھی موقع ملا اور ترکی جانے کا بھی موقع ملا. شاہ صاحب آپ سے اب میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ بھی اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ واصف صاحب کو آپ کہتے ہیں میرے پیر و مرشد ہیں، آپ کے بڑے فیوریٹ ہیں، بہت سارے کوٹس بھی آپ جو ہے شو میں شامل کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی محافل میں کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کا کون سا ایک ایسا پہلو ہے جو نمایاں رہتا ہے؟ اچھا دیکھیں، واصف صاحب نا بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی بڑا خاص کرم تھا واصف صاحب، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا جی 80s کے دور میں اخباروں میں تو کتنے لوگ ہی لکھ رہے ہوں گے، بالکل، لیکن کتنے ایسے صاحبان ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی کتابیں بعد میں آج بھی پڑھی جا رہی ہیں، بالکل، یا ان کی تحریریں آج بھی ایک سند کے طور پہ موجود ہیں، یا ان کے چاہنے والے، ان کے محبت کرنے والے، ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں. تو میری واصف صاحب سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن واصف صاحب کی کتابیں، ان کی کیسٹس، ان کے افکار، زمانہ طالب علمی سے میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا. میری زندگی یکسر چینج ہو گئی. اگر میں یہ کہوں کہ میری کامیابی میں اللہ کا کرم تو یقیناً ہے، ماں باپ کی دعائیں بھی کوئی شک نہیں ہے، ان کی تربیت کا بھی بڑا رول ہے، لیکن دنیاوی طور پہ اگر میں دیکھوں کہ کوئی ایسی ہستی جس کے افکار نے مجھے بڑا بدلا اور میری سوچ کو بڑا بدلا، یا میرا پیغام پازیٹیوٹی کا پیغام یا خیر کا پیغام میری اپنی شخصیت بننے میں واصف صاحب کے افکار کا بڑا رول ہے. اور کیونکہ میرا پھر وہ میر صاحب کی طرح بڑا ایک زمانہ جوانی تھا، میں تو 18-19 سال کی عمر میں واصف صاحب کو میں نے پڑھنا شروع کیا. آج اس بات کو 25-26 سال گزر گئے. تو میری شخصیت، میں تو کہتا ہوں جو خیر لوگوں کو ملی ہے میرے ذریعے سے، وہ اس میں ایک بڑا حصہ واصف صاحب کا ہے، جس کو میں کبھی بھی میں ڈینائی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. واصف صاحب کا اپنا یہ بھی فرمان ہے کہ جو آپ کا محسن ہوتا ہے اس کے احسانات کو شمار کرنا چاہیے. اس کی ذات جو ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہم ہے، لیکن اس کے جو احسانات ہیں، جو اس کی محبتیں ہیں، جو آپ کو خیر اس سے ملی ہے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. اور یہ بھی واصف صاحب کا فرمان ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا،
ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو پھر یاد رکھا. یعنی اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ چاہنے والے کیوں ہیں, محبت کرنے والے کیوں ہیں, اور ساتھ کھڑے ہونے والے کیوں ہیں, ویلکم کرنے والے, یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. بالکل ایسے یہ اللہ کی طرف سے. اچھا اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا دنیا کا کوئی ولی اللہ ہو, نبی پیغمبر ہو, نیک سے نیک انسان ہو, سموتھ روڈ تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن میر صاحب یہ بات بالکل پنجابی میں کہتے ہیں منی پرنی بات ہے جی کہ اللہ دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے. آپ اگر پرخلوص ہو کے اچھی نیت کے ساتھ, میں ایک اور بھی, یہ بھی واصف صاحب سے میں نے سیکھا, جو آپ کے پاس ہے وہ بانٹو. آپ کو اللہ نے عزت دی, عزت بانٹو. آپ کو اللہ نے مقام دی, اس مقام میں دوسروں کو فائدہ دو, اس سے طاقت دی ہے, سکون بانٹو. سکون ہے تو سکون بانٹو, خیر ہے خیر, علم ہے تو علم بانٹو, مال دیا تو مال بانٹو. جو ہے اس کو دوسروں کو اس میں شامل کرنا یہ بڑا ضروری ہے جی. اور یہی میرا خیال ہے کہ کاریگری, آرٹ اگر کہہ لیں, کوئی فن ہے تو یہی ہے کہ آپ اپنی ذات کا وہ حصہ جو خیر والا ہے, جو آپ میں مثبت پڑا, وہ دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کریں, ان کو آسانی دیں. آپ روشن ہیں تو دوسروں کو بھی روشن کریں نا جی. یہ واصف صاحب کا ایک بڑا پیغام کہہ لیجیے. آپ کا جو ایک فرمان ہے نا جی, کہ فرماتے تھے کہ یہ جو آپ مزاروں پہ دیے روشن دیکھتے ہو نا, دیے جل رہے ہیں, ان لوگوں نے اپنی زندگی میں جلائے ہوتے ہیں, ہاں بعد میں روشن ہو جاتے ہیں. بعد میں روشن ہو جاتے ہیں. اور زندگی میں چراغ جلانے کا ایک مثل ہے اس کی کہ اصل میں لوگوں کے دلوں کو انہوں نے روشن کیا ہوتا ہے, لوگوں کے کام آئے ہوتے ہیں. وہ اس وجہ سے پھر بعد میں وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ یہ سمبولک چیز ہے کہ وہ دیا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جلایا جاتا ہے. اصل میں وہ بندہ ہے جس کو روشن کیا گیا ہے, اس کو جہالت سے جو ہے وہ نور کی طرف لے کے آئے ہوئے ہیں. وہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ہی اصل میں آپ نا وہ چیزیں وہ کیا کرو جو آپ کو بعد میں کام.